بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک کہانی ہے ایک ظالم و سفاک بیٹے کی جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں کی جان لے لی۔ محترم دوستو، اس کے انتہائی مالدار والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے بہت ساری دولت چھوڑی تھی۔ والد کے بعد اس کا اکلوتا بیٹا اپنی ماں کا خدمت گزار تھا۔ باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اس کی دیکھ بھال پر خاصی رقم خرچ کرتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ اب وہ شادی شدہ نوجوان تھا۔ اس کے گھر میں ماں کے ساتھ اب ایک بیوی بھی تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت تو ضرور تھی، مگر دوسروں کے حق میں اس کا برتاؤ بہت برا تھا۔ وہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ اپنے مفاد اور مطلب کے مقابلے میں اسے ہر چیز کمتر اور ناقابل توجہ نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ساس سے بڑا برا سلوک کیا اور اس کا جینا دوبھر کر دیا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ زبان درازی سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی ساس کو مرگی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ بس اب کیا تھا، وہ بیچاری بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بہو کی بدتمیزی، بے رخی اور بے حسی کا شکار ہو گئی۔ بوڑھی ساس کا وجود بہو کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کشمکش پڑتی گئی اور ماحول کی تلخی میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ بہو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساس کے ساتھ رہنا اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا، تمہیں اب دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ۔ اب میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بیٹے نے بہت کوشش کی کہ اپنی بیوی کو کسی طرح صبر و رضا پر قائل کر سکے، مگر لاکھ سمجھانے بجھانے کے باوجود اس کی رفیق حیات اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب اس کے سامنے دو میں سے ایک ہی راستہ تھا، ماں کی جدائی یا بیوی سے علیحدگی۔ یہ ایسا مشکل وقت تھا کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ اس نے کافی دیر غور کیا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ماں کے ساتھ نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اب کیا تھا، اس پر بیوی کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ خبیث شیطان نے اس کے فیصلے کو اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا اور وہ اپنی اس ماں کو جدا کرنے پر راضی ہو گیا جس نے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اس کی پرورش کی تھی۔ وہ شدید سردی کی رات تھی۔ اس نے اپنے شیطانی فیصلے کی تکمیل کے لیے ماں کو چھت پر چڑھایا اور پھر چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ جی ہاں دوستو، جس ماں نے ساری زندگی اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس نے اپنی ہی ماں کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ بیچاری بوڑھی ماں اپنی زندگی کی آخری سانسوں کے ساتھ زمین پر پڑی کراہ رہی تھی، اپنے پروردگار سے اپنے ہی بیٹی کی شکایتیں کر رہی تھی جس نے اسے انتہائی بے دردی سے چھت سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ محترم دوستو، مجرمین اور منافقین کی عادت ہوا کرتی ہے کہ اپنے کالے کرتوتوں کو نیکی کا نقاب ڈال کر پیش کرتے ہیں۔ اس بدبخت بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا، ماں کی تہجیز و تکفین کی۔ اس نے مجلس تعزیت منعقد کی تاکہ لوگ اس سے ہمدردی کے لیے آئے، اس سے تعزیت کرے اور اس کو دعائیں دے، مگر وہ ظالم اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ قادر مطلق اللہ رب العالمین اس کے گھناؤنے کرتوت سے بخوبی واقف ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ دن گزرتے گئے، راتیں ڈھلتی رہی، ظالم بیٹا زندگی کے رعنائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اللہ کی مار سے بے خبر تھا۔ وہ اس بات سے بے خوف ہو چکا تھا کہ اسے اس کی سفاکی کی سزا ملنے والی ہے۔
بھلا اللہ تعالیٰ کی مار دنیا کے مجرمین سے کیسے ٹل سکتی ہے؟ اس کے دربار میں انصاف ضرور ملتا ہے، چاہے فیصلے کے نفاذ میں کتنا ہی وقت لگ جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اور انصاف اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ آخرکار اللہ کی مار کا وقت آ پہنچا۔ اس ظالم بیٹے کو بھی اچانک وہی بیماری لاحق ہو گئی جس بیماری سے اس کی ماں دوچار تھی۔ اس کے جنون اور مرگی کے دوروں سے اس کی بیوی پریشان ہو گئی۔ اب بیماری لاحق ہونے کے بعد بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ وہی برتاؤ تھا جو اس کا ماں کے ساتھ تھا۔ اب وہ ظالم بیٹا اپنی پیاری چہیتی بیوی کی بے رخی کا شکار ہو چکا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی ماں کو چھت سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ ایک سرد رات تھی جب وہ عالم جنون میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا، مگر اس بار وہ کسی کے سہارے چھت پر نہیں چڑھا تھا بلکہ خود ہی ہمت کر کے اوپر گیا تھا۔ اب وہ چھت کے اسی حصے پر پہنچا جہاں سے اس نے اپنی ماں کو دھکا دے کر نیچے پھینکا تھا۔ اس نے ایک دم چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے کالے کرتوتوں کا پورا بدلہ مل چکا تھا۔ محترم دوستو، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خصوصاً والدہ کی اطاعت و فرما برداری پر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کی عزت و احترام اور ان کے احکام کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کے سامنے جھک جائے اور ان کی فرمائش پوری کرے۔ حقوق والدین تو کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے، البتہ بعض ایسے طریقے ضرور ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ مثلاً مختلف موقع پر جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ یا رمضان المبارک کے آغاز پر ان کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے۔ بیٹے یا بیٹی، پوتی، بہن، بھائی کی شادی کے موقع پر ان سے پوچھے کہ اس موقع پر ان کا مشورہ، رائے اور خواہشات کیا ہیں۔ آپ شادی کے اس موقع پر کون سا لباس پسند کریں گے؟ ان سے مشورہ کریں کہ شادی شدہ نئے جوڑے کو کیا چیز تحفے کے طور پر دی جائے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو یہ باتیں فون پر بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو ویڈیو کال کے ذریعے سے ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ کر مشورہ کر لیں۔ والدین کو محسوس کرائیں کہ وہ ہر معاملے اور ہر مشورے میں شریک ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور ان کے منہ اور دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔